چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 سن نبی پہلا حصہ۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا 11 سن نبی سے ہوئی۔ 11 سن نبی میں 6 لوگ اسد بن زرارہ، اون بن حارث، رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ مشرف اسلام ہوئے تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا۔ ان سب نے مدینہ منورہ میں جا کر گھر گھر جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ان 6 افراد کے قبول اسلام کو ابتدائے اسلام انصار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 6 لوگ حج کے ارادہ سے مکہ آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رافع بن مالک بن اجلان کو قرآن پاک کا تحفہ دیا تھا، اس وقت تک جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا تھا۔ انس بن رافع اور ایاز بن معاذ اہل قریش کی حمایت میں قبیلہ بنو خزرج کے مقابلے کے لیے مدینہ سے مکہ آئے تھے۔ انس بن رافع کا تعلق مدینہ کے قبیلہ بنو عبداللہ ساحل سے تھا۔ مدینہ میں قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کی لڑائی جنگ بعاث کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ ایام حج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر حجاج اکرام کے لیے تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ عقبہ پہاڑی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 افراد سے ملاقات کی تھی، جن میں معاذ بن حارث، ذکوان بن قیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ابو الہیثم مالک بن طہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عویم بن صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تعلق مدینہ کے قبیلہ اوس اور خزرج سے تھا۔ یہ لوگ 12 سن نبی کو حج کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے 7 نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم کے طور پر اسلام سکھانے کے لیے مدینہ روانہ کیا تھا۔ ان دونوں افراد نے مدینہ منورہ میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام فرمایا تھا۔ باقی 5 نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں جمعہ کا قیام اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اواخر 12 نبی کیا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساعی تبلیغ اسلام کا مدینہ منورہ میں کامیابی ہوئی تھی۔ آپ نے 10 ماہ تک قیام فرمایا تھا۔ 13 سن نبی کو جو مدینہ منورہ والوں کا قافلہ حج حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت آیا تھا، اس میں 73 مرد 2 عورتیں تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں قاری کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں نماز کی امامت کرائی تھی۔ آپ کی دعوت سے بنو عبد الاشل کے 2 سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بیعت عقبہ ثانی 13 سن نبی بمطابق 622 کو ہوئی تھی، جبکہ بیعت عقبہ اولیٰ 621 عیسوی کو ہوئی تھی۔ بیعت عقبہ ثانی کو بیعت عقبہ کبریٰ اور بیعت حرب بھی کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ ثانی میں 72 مردوں اور 2 عورتوں عمارہ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت کعب اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر بن عدی، جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا، نے شرکت کی تھی۔ بیعت عقبہ ثانی میں سب سے پہلے برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرف بیعت حاصل کی تھی۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بیعتوں میں شرف قبولیت حاصل کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم کے معزز اور محترم فرد ہیں، ہم ان کے مخالفین کے مقابلے میں ہمیشہ ان کے سینہ سپر رہے ہیں، اب ان کا خود یہ ارادہ ہے کہ وہ آپ کے پاس جا کر رہیں، ایسا نہ ہو تم انہیں لے جا کر دشمن کے حوالے کر دو۔ اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمایت اور حفاظت کا یقین دلایا تھا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود سے ہمارے تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلقات کے بعد ختم ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قوت اور اقتدار ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن تشریف لے جائیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ حضرات نقیب اسلام مقرر فرمائے تھے، ان کی تعداد 12 تھی۔ ان نقباء میں حضرت اسد بن زرارہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت سعد بن ربیع، حضرت رافع بن مالک، حضرت ابو جابر عبداللہ بن عمر، حضرت برہ بن معرور، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت منظر بن عمر، عبادہ بن سامت، حضرت اسید بن خدیر، حضرت سعد بن چشمہ، حضرت رفاعہ بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان 12 افراد میں سے 3 کا تعلق قبیلہ بنو اوس سے تھا اور بقیہ کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا۔ قبیلہ اوس کے سردار کا نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سعد بن عبادہ اہل قریش کے ہاتھے چڑھ گئے اور وہ انہیں مارتے مارتے اپنے ہاں لے آئے، تو ایسے وقت نے انہیں جبیر بن مطعم اور حرث بن حرب نے قریش سے بچا کر اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ النساء آیت نمبر 77 میں ناتواں مردوں اور بچوں پر قریش کے ظلم کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ ابو جہل جو کہ سردار قریش تھا کو فکر لاحق ہوئی کہ اب مسلمان اپنی قوت کو جمع کر کے اور مدینہ کے انصار کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے، اور اس نے دارالندوہ میں تمام سرداروں کا اجلاس بلایا تھا۔ قریش نے دارالندوہ میں بروز جمعرات پہلا پیر 26 صفر 1490 بمطابق 13 ستمبر 622 عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ ان سازشوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 30 میں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل کی تجویز ابو جہل نے پیش کی تھی، اس کی تائید شیطان لعین نے کی۔ شیطان لعین شیخ نجدی کی شکل میں اہل قریش کی محفل میں بطور صلاح کار موجود تھا۔ اس نے کہا، بات یہ رہی جو اس نوجوان نے کہی، اگر کوئی تجویز ہو سکتی اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے پروانہ پر 14 افراد نے دستخط کیے تھے، جن کے نام یہ ہیں: شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو الخبتری، زمع بن اسود، تامیہ بن عدی، حارث بن عامر، نبیہ بن الحجاج، میمبہ بن الحجاج۔ ان میں سے 7 سردار غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطرے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگاہ کیا تھا۔ ان کے علاوہ رقیقہ بنت سیفی جو کہ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھی نے بھی قریش کے منصوبے سے آگاہ کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ہجرت مدینہ کرنے والے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الاسود تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو ان کی بیوی کو بنو مغیرہ قبیلے نے روک لیا تھا۔ ہجرت کے اذن عام کے ساتھ ہی سب سے پہلے صحابی حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ روانہ ہوئے تھے۔